الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وكما ورد في الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم علموا أولادكم وأهليكم الخير وأدبوهم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ قابل احترام دینی بھائی اور عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمارے لیے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندو، میں نے جو تمہیں نعمتیں دے رکھی ہیں، میری ان نعمتوں کو تم شمار کرنا اور گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ کسی انسان کے احاطے میں اللہ کی نعمتیں نہیں آ سکتی جس قدر لا تعداد اللہ تعالیٰ کی نعمتیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام نعمتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ ان تمام اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ایک بڑی نعمت اولاد بھی ہے۔ شادی ہونے کے بعد ہر جوڑے کو خواہش ہوتی ہے کہ اولاد ہو اور جلد ہو، کیونکہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ لیکن جب اولاد اللہ تعالیٰ عطا فرمائے اور جب یہ نعمت ہمیں میسر ہو جائے تو ایسی اولاد کے ہم ماں باپ کے اوپر 7 حق بنتے ہیں کہ ہم اس 7 حق کو صحیح معنی کر اپنے اولاد کے ادا کرنے والے بنے تو یقیناً ایسی اولاد پھر ہمارے لیے ہمارے بڑھاپے میں ہمارا سہارا بھی ہوگی، قوت بازو بھی بنے گی اور ہمارے لیے ثواب جاریہ بھی ہوگی یہ اولاد۔ خدا نہ کرے اگر ہم نے یہ 7 حق اگر اپنے اولاد کے ادا نہیں کیے تو پھر نہیں کہا جا سکتا کہ اولاد یہ ہمارے لیے کیا بنے گی، بڑھاپے میں رلائے گی یا تکلیف دے گی یا پھر کن حالات سے ہمیں گزرنا پڑے گا، اللہ ہی بہتر جانے۔ جب اولاد اللہ تعالیٰ عطا فرمائے تو سب سے پہلا حق یہ ہے اولاد کا کہ اولاد کے کان میں اذان دی جائے۔ یہ اولاد کا سب سے پہلا توحید اور رسالت کی گواہی اس کے کان میں پہنچائی جائے کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ مسجد کے امام صاحب حاضر ہو کر اذان دیں، یہ بھی کوئی ضروری نہیں کہ مسجد کے مؤذن صاحب پہنچ کر اذان دیں بچے کے کان میں۔ وہاں جو مرد حضرات میں سے کوئی بھی موجود ہے وہ فوراً اذان دے لینا چاہیے، لیکن اگر اس وقت کوئی مرد آدمی نہ ہو تو کوئی خاتون ہی ہو، کوئی عورت ہی ہو، کوئی لیڈیز ہی ہو تو عورت بھی بوقت ضرورت اذان دے سکتی ہے۔ مقصد اصل بچے کے کان میں توحید و رسالت کی آواز پہنچانی ہے، قبل اس کے کہ بچہ مشین کے حوالے ہو اس سے پہلے اذان دے دی جائے۔ ممکن ہے کہ اس کی برکت سے اللہ کے رسول کے نام کی برکت سے بچہ جلدی سے صحت یاب ہو جائے اور اللہ کے رسول کے نام کی برکت سے مشین کی نوبت ہی نہ آئے۔ یہ تھوڑا سا اجلت میں کام کر لینا چاہیے اذان کے بعد کہ بچے کے کان میں اذان دینے کی وجہ سے ام الصبیان کی بیماری سے بچہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ ام الصبیان کی بیماری، یہ تو پہلا حق۔ اور دوسرا حق اولاد کا یہ ہے کہ اولاد ہونے کے بعد 7ویں دن اس کا نام رکھا جائے، 7ویں دن سر کے بال بھی اتارے جائیں اور بال اتارنے کے بعد ان بالوں کو وزن کیا جائے، جتنے وزن کے بال ہوں اتنے وزن چاندی یا اتنے چاندی کے پیسے کسی غریب کو دے دیے جائیں، صدقہ کر دیا جائے اور بچے کے سر پر زعفران لگائی جائے۔ یہ
بچے کا دوسرا حق ہے. اور تیسرا حق بچے کا یہ ہے کہ اس دن اگر گنجائش ہو 7ویں دن تو بچے کا عقیقہ کر دیا جائے. 7ویں دن گنجائش ہو تو بچے کا عقیقہ کر دیا جائے. کوئی لمبی چوڑی دعوت کی اس میں ضرورت نہیں ہے. لڑکا ہو تو 2 بکرے، لڑکی ہو تو 1. لیکن اگر کوئی غریب ہے 2 بکرے کی اس کے پاس گنجائش نہیں ہے تو 1 لڑکے کا عقیقہ 1 بکرے میں بھی ہو سکتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیقہ 1 بکرے میں کیا ہے. معلوم ہے کہ ہم میں سے کوئی آدمی متوسط طبقے کا ہے، 2 بکروں کی گنجائش اپنے پاس نہیں پاتا، چلو 1 بکرے کی گنجائش پاتا ہے. لڑکا اللہ تعالیٰ عطا فرمایا ہے تو جلدی سے 1 بکرے ہی کو ذبح کر کے عقیقہ کر لیا جائے. 1 بکرا آپ نے ذبح کر دیا، گنجائش ہے آپ کے پاس تو ٹھیک ہے، کھانا پکا کر کھلا دیجیے. گنجائش نہ ہو تو گوشت تقسیم کر دیجیے. حضور کو نبی بنائے جانے سے پہلے کا زمانہ، اس زمانے میں صرف لڑکی کا عقیقہ نہیں کیا جاتا تھا بلکہ صرف لڑکوں کا عقیقہ کیا جاتا تھا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، لڑکی کا بھی عقیقہ ہونا چاہیے، وہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اس کے پیدا ہونے پر بھی خوشی کا اظہار ہونا چاہیے. لیکن فطری طور پر جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نظام میں ترتیب رکھی، بہرحال وہ برقرار رہے گی کہ لڑکے کے لیے 2 اور لڑکی کے لیے 1. اگر بڑے جانور میں ہیں تو لڑکے کے لیے 2 حصے اور لڑکی کے لیے 1 حصہ. اور چوتھا حق اولاد کا یہ ہے کہ اسی دن 7ویں دن بچے کا کوئی مناسب نام رکھ دیا جائے. 7ویں دن ہی گویا کہ 7ویں دن 3 چیزیں، 3 حق بنتے ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ یہ بچے کا نام رکھ دیا جائے اور ایسا نام رکھا جائے جو جس کے معنی مفہوم مناسب ہو. بے ڈھنگا کوئی جملہ سنا کہیں سے اٹھا کر رکھ دیا گیا، بے ڈھنگا جملہ کہیں سے پڑھا کسی کتاب میں رکھ دیا گیا، کسی تقریب، کسی پروگرام میں، کسی فنکشن ہال میں بچوں کو کوئی نام سنا، اپنے گھر آ کر وہی بچے کا نام رکھ دیا گیا. لا حول ولا قوت الا باللہ. آج ایسے ایسے نام رکھے جا رہے ہیں سراسر یہود النصارہ کے وہ نام ہیں. ہم نام رکھیں گے اپنے بچوں کے یہود النصارہ کے، خوبیاں اور ہم کمالات ڈھونڈیں گے اس کے اندر محمد رسول اللہ کے، کہاں سے ملیں گے؟ روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارے ناموں میں سب سے بہترین نام اپنے بچے کے لیے عبداللہ، عبد الرحمن ہے. آج یہ نام بتائے جائیں لوگوں کو تو نام نہیں رکھتے، یہ نیا کوئی نام ہونا چاہیے. ایسے نام کا بچہ پورے خاندان میں نہیں بلکہ پورے محلے، پورے شہر میں نہ ہو، ایسا نیا امانہ مفہوم کہیں بھی جائیں. اور اگر ہم جیسے علماء اگر نام اچھا بتائیں، اس کے معنی بھی اچھے بتائیں، اطمینان نہیں کرتے، نیٹ پر جا کر دیکھتے ہیں کہ وہاں تو ظاہر بات ہے ایک ایک نام کے کئی کے معنی بھی، برے ناموں کے اچھے معنی مطلب بھی وہاں پر بتائے گئے، کیونکہ ہیں وہ یہودیت اور نصرانیت کی نیٹ کے اوپر تقریباً نام. اس لیے محترم بزرگوں، دوستو، اپنے علماء سے پوچھ کر اچھے ناموں کے انتخاب اپنے بچوں کے لیے کیا جائے. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے، بعض روایات کے اندر یہ ہے کہ 5 بیٹے حضور علیہ السلام کے ہوئے ہیں. ایک بیٹے کا نام آپ علیہ السلام نے رکھا عبداللہ، دوسرے بیٹے کا نام رکھا آپ علیہ السلام نے ابراہیم، اور تیسرے بیٹے کا نام رکھا آپ علیہ السلام نے قاسم. آج مجھے بتائیے ہمارے خاندان میں کوئی قاسم نام کا بچہ ہے؟ نہیں رکھتے. اور بعض روایات میں کہ حضور پاک علیہ السلام کے 2 بیٹوں کے نام، ایک کا نام طیب اور دوسرے کا نام طاہر تھا. طیب و طاہر بھی آپ کے بیٹوں کے نام آئے. تو اس طریقے سے خوبصورت نام ہونا چاہیے. آپ علیہ السلام کی بیٹیوں کے نام زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ، یہ مختصر شارٹ اور کتنے بہترین نام ہیں، کتنے بامانہ نام ہیں.
कितने बाबरकत नाम हैं। आज इन नामों को बदला पुराने नाम हो गई है। अब नए नामों के चक्कर के अंदर फिर कैसे बच्चे और बच्चियां घुल खिला रहे हैं कि कहीं सर उठाकर बात करने के काबिल नहीं रह गए। इसलिए मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अपने बच्चों और अपने बच्चियों के अच्छे नाम रखे जाएं। नेट पर देखने की जरूरत नहीं, उलमा से पूछ कर रखे जाएं। अगर आप पूछना मुनासिब नहीं समझते, सव्वालात पैगंबर हैं जो दुनिया में आए हैं इंसानियत की रहनुमाई के लिए, रहबरी के लिए और हिदायत के लिए। पैगंबरों में से किसी पैगंबर का नाम रखा जाए, सहाबियात के नाम रखे जाएं। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के मुबारक जमाने में, जमाने कुफ्र में जो नाम होता था, अगर वो इस्लाम कबूल करता और उसका नाम के माना मफहूम अगर अच्छे होते तो वही नाम बरकरार रखा जाता था। लेकिन अगर वो नाम के माना मफहूम सही नहीं होते तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन नाम बदल दिया करते थे। एक खातून आती हैं हुजूर की खिदमत में, हुजूर नाम पूछते हैं, नाम क्या है आपका? तो बतलाते हैं कि मेरा नाम आसिया है। आसी के माने से गुनाहगार, मेरा नाम आसिया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि बेटी आज के बाद तुम आसिया नहीं हो, बल्कि आज के बाद तुम जमीला हो। हुजूर नाम बदल दिया। आज लोग अपने बच्चियों के नाम शबाना रखते हैं, सानिया नाम रखते हैं अपने बच्चों का नाम सानिया। क्या माना है सानिया के? दूसरी के माना आते हैं। और बाद लोग गजाला नाम रखते हैं, गजाला के नाम के माना आते हैं हिरन के। बाद लोग अपने बच्चों का नाम परवेज रखते हैं, दुश्मन रसूल था वो, जिसने नबी पाक अलैहिस्सलाम का मुबारक खत फाड़ दिया था, फिर कैसे उसके टुकड़े हुए। बाद लोग अपने बच्ची का नाम शाहीन रखते हैं, शाहीन एक परिंदा है। हम नाम रखेंगे जानवरों के, परिंदों के, और अखलाक और किरदार ढूंढेंगे इंसानों के तो कहां से मिलेंगे। इसलिए भाइयों, अपने बच्चों के लिए अच्छे नामों का इंतखाब कीजिए। इसलिए कि आक़ाए दो जहां अलैहिस्सलाम फरमाते कि लोगों तुम अपने बच्चों के नाम अच्छे रखो कि नाम का असर बच्चे की जात पर पड़ता है। अच्छे नाम रखे जाएं, मुंतखब नाम रखे जाएं, सहाबा व सहाबियात के नाम रखे जाएं, अंबिया अलैहिमुस्सलाम और अंबिया के अज़वाज के नाम रखे जाएं। हुजूर की बीवियों की 11 बीवियां हुजूर की हैं, 4 बेटियां हैं, उनमें से किसी का नाम रखा जाए। हुजूर के बेटों के सहाबा के नाम रखे जाएं, बुजुर्गान दीन के नाम रखे जाएं, या फिर ऐसा कोई नाम रखा जाए जिसका माना मफ़हूम अच्छा हो। तो ये कि नाम का इंतखाब अपने बच्चों के लिए किया जाए, ये 5वां। और छठा हक औलाद का ये है कि बच्चों के लिए तालीम और तरबियत का अच्छा से अच्छा इंतजाम किया जाए। और 7वां हक औलाद का ये है कि औलाद जब बाशऊर हो जाए, शादी की उम्र को पहुंच जाए, तो बच्चों को कहने की नौबत ना आए, बच्चों को भटकने की जरूरत ना पड़े, और बच्चों को बुराइयों की तरफ जाने की नौबत ना आए। उससे पहले उनके लिए जिनसी ख्वाहिश की तकमील का इंतजाम कर दीजिए, शादी की शक्ल में, बीवी की शक्ल में। अगर किसी की औलाद बड़ी हो जाती है, बाशऊर हो जाती है, शादी की उम्र को पहुंच जाती है, फिर भी अगर माँ बाप औलाद की शादी नहीं करते तो पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि माँ बाप के वक्त पर शादी न करने की वजह से औलाद की, और अगर ये औलाद किसी बुराइयों में फंस जाते हैं, बेटा या बेटी किसी गुनाह में मुब्तला हो जाते हैं, तो आक़ाए दो जहां अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जहां बेटा और बेटी गुनाहगार होंगे, इनके माँ बाप भी गुनाहगार होंगे। आज हमारे मुआशरे में किस कदर बुराइयां आम हैं, अल अमान वल हफीज, मुझसे ज्यादा आप वाकिफ हैं। इसलिए भाइयों, खुदा न करे, 1000 मरतबा खुदा न करे ऐसी नौबत आए, इससे पहले हम अपने बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए अच्छे तालीम का इंतजाम करें, अच्छी तालीम दें, अच्छी तरबियत करें, खौफ खुदा उन्हें दिलाएं कि बुरा कदम उठाने पर, बुराइयों के रास्ते पर जाने से
क्या होता है, कौन सा गुनाह होता है, कितनी तबाही आती है, कितनी बदनामी होती है, कितने माँ बाप खून के आंसू रोते हैं, कैसे कब्र में अजाब होगा और कैसे जहन्नम तुम्हारा मुकद्दर होगा, यह औलाद को बताने की जरूरत होती है। आज हम नहीं बताते, खौफ खुदा नहीं दिलाते, शरीयत और सुन्नत हम उन्हें नहीं बतलाते, जिसकी वजह से आज बच्चे बच्चियां गलत कदम उठा रहे हैं। इसलिए अपनी औलाद की तरफ खास तवज्जो देने की जरूरत है। ये अजीब और गरीब बात है कि बाप उठता है 10 बजे, खाना खाया चला, दिन भर काम मेहनत और मशक्कत करता है, पूरा वक्त मेहनत और मशक्कत के लिए देता है, जो कुछ वक्त बचता है दोस्तों को देने को तैयार है, लेकिन अपने बच्चों को, अपनी औलाद को वक्त नहीं देता। इसलिए बच्चे भी निडर हो जाते हैं, बाप तो पूछता नहीं, बाप तो देखता नहीं, बाप निगरानी नहीं करता क्या पढ़ रहे हैं, कहां पढ़ रहे हैं, कहां जा रहे हैं, कब जा रहे हैं, कब वापस आ रहे हैं, बाप पूछने को तैयार नहीं है। अगर पूछो तो डर रहता है, निगरानी करो तो डर रहता है। कभी जाते आते रहो स्कूल, कॉलेज, और जहां हमारी बच्ची और बच्चे ट्यूशन पढ़ते हैं, जाते आते रहो, वहां पूछते रहो। शाम में घर आने के बाद अपने बच्चों से, बच्चियों से पूछते रहो कि आज गए थे या नहीं गए थे, गए थे तो आज का क्या दर्द, आज क्या आपने पढ़ा है, लेक्चरर साहब ने क्या पढ़ाया है, और तुम्हारी कॉपी चेक की है तो दस्तखत तारीख बतलाइए। गलत जगह जाने पर, छुट्टी मारने पर बच्चे हमारे खौफ महसूस करेंगे। बच्चा या बच्ची आमतौर पर मुतासिर होती है 3 चीजों से। सबसे पहले अपने माँ और बाप से बच्चा मुतासिर होता है, बच्ची मुतासिर होती है। इसलिए माँ बाप को चाहिए कि अपने अखलाक, अपने किरदार, अपना चाल चलन, अपने जिंदगी गुजारने का शब-ओ-रोज का मामूल साफ सुथरा रखें। कि सबसे पहले बच्चे व बच्चियां अपने माँ बाप को आइडियल बनाते हैं, नमूना बनाते हैं। और दूसरे नंबर पर बच्चा मुतासिर होता है अपने उस्ताद से। दूसरे नंबर पर बच्चा मुतासिर होता है, बच्ची मुतासिर होती है अपने उस्ताद से, अपने क्लास टीचर से। इसलिए इस जमाने के अंदर अभी तो छुट्टियां चल रही हैं, चंद दिनों के बाद स्कूल खुलेंगे, तो अभी से हम तय कर लें कि हम अपने बच्चे के लिए किस उस्ताद का इंतखाब कर रहे हैं, किस टीचर का इंतजाम कर रहे हैं, किस लेक्चरर का इंतखाब कर रहे हैं। अभी से ये तय कर लें अपने बच्चों के लिए अच्छे उस्ताद का, अच्छे मुअल्लिम का, अच्छे स्कूल का, अच्छे कॉलेज का, अच्छे मदरसे का, अच्छे मकतब का, अच्छे मुअल्लिमा का इंतखाब कीजिए। इसलिए अच्छे स्कूल का इंतजाम कीजिए, अच्छे मुअल्लिम, अच्छे मदरसे, अच्छे मकतब, अच्छे टीचर्स का इंतखाब कीजिए। इसलिए कि बच्चा सबसे पहले दूसरे नंबर पर मुतासिर होता अपने उस्ताद से। इस जमाने के इसका भी लिहाज नहीं किया जा रहा है। अंग्रेजी को मुकद्दम रखकर, चाहे वो यहूदी और ईसाई मशनरी का स्कूल हो, कोई भी स्कूल हो, बच्चे को उसके हवाले किया जा रहा है। अभी पिछले दिनों एक रिपोर्ट आई थी, आपको हैरत होगी ये सुनकर, और आपने ये देखा होगा, सुना होगा, कौन बनेगा करोड़पति, उसके ऊपर पूछने वाले ने एक मुस्लिम बच्चे से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामे नामी इस्मे ग्रामी पूछा गया। तो 18-20 साल का वो नौजवान हुजूर पाक अलैहिस्सलाम का नाम नहीं बता सका, फेल हो गया। 98% सवाल करने वाले के सवालात के जवाब इस बच्चे ने दे दिया, लेकिन जिस मजहब से ये बच्चा ताल्लुक रखता है, उस मजहब के अजीम रहनुमा पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछा गया तो बच्चा हुजूर का नाम नहीं बता सका। याद रखें, ऐसे बच्चे मौजूदा उभरने वाले और आए दिन उठने वाले फितनों का शिकार बड़ी जल्दी से हो जा सकते हैं। जो तलबा हमारे मदारिस से, मकातिब से, उलमा से जुड़े होते हैं,
یہ بچے فتنے کا شکار اتنی آسانی سے نہیں ہو سکتے، بلکہ فتنے کا جواب دینے کی ہمت اور جرأت اپنے اندر رکھتے ہیں۔ لیکن جن طلباء کو ہم نے علماء سے نہیں جوڑا اور ہم نے اپنے بچوں اور بچیوں کو مکاتب قرآنیہ سے نہیں جوڑا، مدرسوں میں نہیں بھیجا تعلیم دینے کے لیے، تو یاد رکھیں اس زمانے میں آئے دن آنے والے نئے نئے فتنے جو سر اٹھا رہے ہیں، بڑی آسانی کے ساتھ ہمارے بچے ان کا شکار ہو سکتے ہیں اور ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ ہے، ایک بڑے میاں آتے ہیں اور آنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو دستک دیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امیر المؤمنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، پوچھا کہ کیا بات ہے، کیسے آنا ہوا آپ کا؟ تو ان بڑے میاں نے یہ کہا کہ میں اپنے بیٹے کی شکایت لے کر آیا ہوں کہ میرا بیٹا میرا حق ادا نہیں کرتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بڑے میاں کو بٹھایا اور ایک آدمی کو بھیج کر اس بڑے میاں کے بیٹے کو بلوایا، اور بلانے کے بعد کہا کہ بھائی کیا بات ہے، یہ تمہارے والد ہیں، شکایت کرتے ہیں کہ تم ان کا حق ادا نہیں کرتے، یہ بوڑھے ہو گئے ہیں، تمہاری انہیں ضرورت ہے، تم ان کا سہارا بنو، ان کی خدمت کرو، ان کے حقوق بجا لاؤ، ان کی ضرورت کی چیزیں انہیں دیا کرو، کھانے پینے کا انتظام کیا کرو۔ تو اس نوجوان بیٹے نے کہا کہ امیر المومنین گستاخ، کیا باپ پر بیٹے کا کوئی حق نہیں ہے؟ ما حق الولد علی ابیہ، مجھے بتلائیے امیر المومنین باپ پر بیٹے کا کیا حق ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیوں نہیں، برابر باپ پر بھی اولاد کا حق ہے۔ بیٹے نے برجستہ پوچھا کہ امیر المومنین کیا حق ہے، مجھے بتلائیے، میں جاننا چاہتا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نوجوان بیٹے کا جو اعتراض تھا کہ مجھے بتلائیے کہ باپ پر اولاد کا کیا حق ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بتلایا 3 حق ہیں، باپ کے پر اولاد کے 3 حق ہیں۔ ایک تو یہ بتلایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان ينتقى امه، ہر نوجوان کو چاہیے کہ باپ پر پہلا حق یہ ہے کہ ظاہر بات ہے کہ نوجوان ہیں، شادی ہوگی تو بچہ ہوگا، بچہ ہونے سے پہلے اس بچے کی ماں کا انتخاب چن کر کرے، ينتقى امه، اس کے ماں کو منتخب کر کے لائے، یہ نہیں کہ اس کی دولت کو دیکھ کر، اس کے چہرے مکھڑے کو دیکھ کر نہ لائے، بلکہ چن کر لائے کہ کیا خوبیاں اس میں ہو سکتی ہیں۔ اس لیے کہ یہ عورت جو تمہاری آج بیوی بن رہی ہے، وہ کل تمہارے بچے کے لیے پہلا مدرسہ ہے، ماں کی گود بچے کے لیے پہلا مدرسہ ہے۔ تو اس ماں کے گود میں بچہ جیسے پروان چڑھے گا ویسے اوصاف اس کے اندر آئیں گے، اس لیے بچہ ہونے سے پہلے ہی ماں کا اچھا انتخاب کیا جائے، اس کے اخلاق دیکھے جائیں، اس کے کردار دیکھے جائیں، اس کی خوبیاں دیکھی جائیں، اس میں شرم و حیا دیکھی جائے، اس کی پاک دامنی دیکھی جائے، اس میں صوم و صلات دیکھی جائے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، حسن صورت چند روزہ، حسن سیرت مستقل، حسن صورت چند روزہ، حسن سیرت مستقل، اس سے خوش ہوتی ہیں نظریں، اس سے خوش ہوتا ہے دل۔ اگر کسی کا چہرہ مکھڑا اگر اچھا ہو تو اسے نظریں ہی تو خوش ہونے والی ہیں، اور اگر کسی کی سیرت اچھی ہو، کسی کے اخلاق اچھے ہوں، کسی کے کردار اچھے ہوں، تو جہاں پر نظریں خوش ہوں گی، جہاں پر اس نوشا میاں کا دل خوش رہے گا، پورے خاندان کے لوگوں کی دل خوش ہو جائیں گے۔ کیا اچھی بچی بہو بنا کر لائے، کتنی اچھی بچی، کبھی ہم نے اس بچی کو ننگے سر گھر میں نہیں دیکھا، شادی ہو کر 4 سال ہو رہے ہیں، یہ لوگ اس کی تعریف کرنے پر مجبور ہو جائے۔ پہلا حق یہ ہے کہ ماں کو چن کر لائیں، منتخب کر کے لائیں، اس لیے کہ اس کی گود تمہارے ہونے والے بچے کے لیے پہلا مدرسہ ہے۔ اور دوسرا حق امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ بتلایا، وَيُحْسِنْ اسْمُهُ، کہ اپنے اولاد کا نام اچھا رکھے۔ مجھے اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں، میں نے پہلے بتلا دیا کہ نام کیسے رکھا جائے، اپنے اولاد کا نام اچھا رکھا جائے۔ اور تیسرا حق یہ فرمایا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے،
وَيُعَلِّمُهُ الْقُرْآنَ، اسے قرآن کی تعلیم دی جائے، اسے شریعت و سنت بتلایا جائے۔ جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 جوابات بتلائے، 3 باتیں بتلائی کہ باپ پر حق ہے اولاد کا کہ 3 چیزیں اپنی اولاد کو دے، ایک ماں اچھی دے، نام اچھا رکھے، اور تیسرا یہ ہے کہ قرآن و حدیث کی، شریعت و سنت کی اسے تعلیم دے۔ اس نوجوان بچے نے یہ کہنا شروع کیا، امیر المؤمنین، میرے باپ نے میرا ایک بھی حق ادا نہیں کیا، میرے باپ نے میرا ایک بھی حق ادا نہیں کیا۔ میری ماں جو ہے وہ ایک مجوسی کی باندی ہے، جو مجھے میری ماں ہے، ایک مجوسی عورت ہے، مجوسی کی وہ بھی باندی ہے، وہ میری ماں ہے۔ اور جہاں تک میرے نام کا تعلق ہے، میرا نام رکھا جعل۔ آج ایسے ہی جملے اٹھا کر رکھ دیے جاتے ہیں نام کے، بولنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ جعل نام رکھا، جعل کے معنی تھے گوبر اور پاخانے میں کا کیڑا، یہ نام رکھ دیا اسے، ایک اچھا جملہ دکھا، رکھ دیا گیا، اور آج ایسے ہی جملے رکھے جا رہے ہیں۔ اور تیسری بات فرمائی کہ جہاں تک ہے شریعت و سنت کی تعلیم کا مسئلہ، میرے باپ نے قرآن و حدیث کا، سنت و شریعت کا ایک لفظ بھی مجھے نہیں پڑھایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو غصہ آیا، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بڑے میاں سے کہا کہ بڑے میاں تم پہلے غلطی کر چکے ہو، تم کھاتی ہو، تم قصوروار ہو، اور آج بیٹے کی شکایت لے کر آئے ہو۔ بہرحال دونوں کو سمجھا بجھا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ کر دیا۔ معلوم ہے کہ محترم بزرگوں دوستوں، اولاد کی اس زمانے میں بہت فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور خاص طور پر پہلے دینی تعلیم و تربیت کا انتظام کیجیے، اس کے ساتھ میں اچھی تعلیم، عصری تعلیم سے کوئی منع نہیں کرتا، اچھے سے اچھے اسکول میں پڑھائیے، لیکن دیکھیے اچھے اسکول کا کیا معنی مطلب ہے، ٹیچرز دیکھیے، تعلیمی معیار دیکھیے، تو یہ ہونا چاہیے۔ ماہ رمضان مبارک میں ہم نے متعدد سفراء کو، متعدد دینی مدارس کو ہم نے لاکھوں کی تعداد میں چندہ دیا ہے، جہاں ہم نے اپنا چندہ ان مدرسوں کو دیا ہے، بچے بھی ہم ہی دینا ہے ان مدرسوں۔ اپنے کسی ایک بچے کا انتخاب دینی مدرسے میں کرنے کے لیے کر دیجیے، آخرت سمجھ جائے گی۔ لیکن اگر اتنا کر نہیں سکتے، اتنا حوصلہ نہیں ہے، عموماً دینی مدرسوں میں پڑھنے والے زیادہ غریب ہی بچے ہوتے ہیں، ان غریبوں کی آخرت سمر رہی ہے ان کی۔ لیکن ہر مسلمان کو چاہیے، چاہے مالدار ہو چاہے غریب ہو، کم از کم ایک بچہ ہوشیار ذہین قسم کا ایک بچہ ہم مدرسے کے حوالے کریں، تاکہ وہ عالم اور حافظ بنے، تاکہ ہماری آخرت، ہماری قبر میں ہم کامیاب ہو سکیں۔ اتنا نہیں کر سکتے تو کم از کم درجے کے اندر جو ہے ہمارے محلے کے اندر، ہمارے مسجد میں جو مکتب چلتا ہے، ہمارے محلے میں کوئی مدرسہ ہے، مکتب ہے، تو کوئی بھی ہمارے محلے کا بچہ اور بچی ایسی نہ ہو جو مکتب کے اندر دینی تعلیم حاصل نہ کرے۔ ہم ضرور اپنے بچوں کو اور بچیوں کو اپنے محلے میں چلنے والے مکتب میں شریک کریں، مدرسے میں شریک کریں، مسجد میں مکتب چلتا ہو تو مسجد میں اس کو تعلیم دلائیں۔ لیکن اگر ہم اس کی فکر نہیں کریں گے، جو آج بچوں اور بچیوں کے تعلق سے باتیں ہم سن رہے ہیں جو نہیں سننا چاہیے تھا، آئندہ اس سے زیادہ ہم سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں صحیح معنی کر اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ایک طوفان مچا ہوا ہے مسلم بچوں اور بچیوں کے تعلق سے، خاص طور پر اللہ ہمارے بچوں اور بچیوں کو صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے، خوف خدا ان کے دل میں پیدا فرمائے، اور آنے والے ہر فتنے سے پہلے ہی اپنے آپ کو بچانے اور محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد